ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل صد احترام کتاب و سنت کے فدائی معزز سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا. آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس مہینے کی خاص مخصوص تاریخ کو شریعت کے نام پر، عید کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں. فتن اور افراتفری کے دور میں صحیح دین کی تعبیر اور صحیح دین کی منہجی دعوت از حد ضروری ہے، اور تحفظ دین کی حفاظت، دین اسلام کی جو تعلیمات ہے ان کی حفاظت کی طرف ارتکاز یعنی جھکاؤ ہونا چاہیے. لوگوں کی زندگیاں بتاتی ہے کہ آج لوگ کتاب و سنت سے، منہج حق سے، صحیح راستے سے کوسوں دور ہے، بہت دور ہے، اور ان کی یہ دوریاں انہیں کفر، الحاد، خارجیت، رافضیت، اشعریت، ذہنی آوارگی، ماتوریدیت، شرک، بدعات کے دلدل میں دھکیل رہی ہے. اور بدعات کو ایسے رواج دیا جا رہا ہے جیسے کہ بدعات کی مذمت بیان نہیں ہوئی ہے. شرف اصحاب الحدیث میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بدعات پر علماء اہل سنت والجماعت نکیر نہیں کریں گے، ان پر رد نہیں کریں گے، تو یہ جو بدعات ہے یہ عوام کے درمیان سنت بن جاتے ہیں. اسی لیے بدعات سے قدم قدم پر روکنا بہت ضروری ہے، اور اسی سے دین اسلام کی حفاظت ہوتی ہے. اور انہی بدعات میں سے عصر حاضر کی بدعات میں جو سنگین اور خطرناک بدعت ہے وہ عید میلاد کا جشن منانا ہے. اور یہ جو عید میلاد کا جو جشن ہے یہ دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو عید میلاد کی شرعی
و تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ خطرناک بدعت اس امت کے اندر کہاں سے آئی اور اس بدعت کو ایجاد کرنے والوں کا مقصد کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں کے سامنے منہج حق، منہج اہل الحدیث سلف صالحین کا جو منہج ہے، کتاب و سنت کی صاف و شفاف جو شاہراہ ہے، اس شاہراہ پر یہ لوگ آ جائے اور حقیقی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے بن جائے۔ عزیزان ملت، خیر القرون کی 3 صدیاں گزر گئی ہے، جن زمانوں کی بہتر ہونے کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین جو زمانہ ہے وہ میرے بعد صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا۔ یہ جو 3 جو زمانے ہیں یہ بہترین زمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 زمانوں کے بعد بھی، ان کے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں کسی ایک سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے جشن میلاد کا اہتمام کیا ہو۔ آپ کتاب و سنت، کتب احادیث کو کھنگال جائے، آپ کو کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں عید میلاد، جشن میلاد جو منایا جا رہا ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ بدعت امت میں کہاں سے آئی، اس تاریخ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اس بدعت کو ایجاد کرنے والے جو سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بنو عبید القداح ہے، جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جہاں جہاں سے اٹھتے گئے، جہاں جہاں لوگ یہ منتقل ہوتے گئے، وہاں وہاں پر یہ لوگ کیا چالاکی کرتے تھے، اپنی نسبتوں کو اولاد علی رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے تھے۔ لیکن کتاب و سنت کے جو ماہر علماء کرام ہے، اور یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، قانون ہے، جہاں جہاں پر دین اسلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے یا دین اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہے، یا دین اسلام کی تعلیمات میں اپنے عقل کو دخل دے کر کے دین اسلام کو اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، تو ایسے دور میں اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی حفاظت کرنے والے علماء کرام کو پیدا کرتا ہے۔ علماء انساب، علم انساب کے جو ماہر علماء و محققین ہیں، جو نسبتوں کو چھان بین کرنے والے ہیں، ایسے علماء کرام نے جو اپنی نسبتوں کو اولاد علی کی طرف کرتے تھے، ان کے جھوٹے دعووں کا پردہ فاش کر دیا، ان کے جھوٹے دعووں کا مکر و فریب کا جو جال ہے اس کو ختم کر دیا۔ اور یہی وہ عبیدی فاطمی ہے۔ جب 5 رمضان 362 ہجری میں مصر کے اندر جب ان کا داخلہ ہوا، یہی وہ دور تھا جو ان کی حکومت کا آغاز بھی تھا اور بدعی تقریبات کا دروازہ کھولنے کا سبب بھی تھا۔ اور یہی وہ عبیدی فاطمی ہیں جن کے دور میں عید میلاد کا جو جشن ہے وہ ظاہر ہوا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ جو عبیدی فاطمی ہے جشن میلاد کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے تہواروں کو بھی بڑی عقیدت مندی کے ساتھ مناتے تھے۔ اور جو لوگ کتاب و سنت سے جن کا شغف نہیں ہے،
کتاب و سنت سے جو لوگ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ ان کے جال میں پھنس کر کے اس چیز کو جو جشن میلاد ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہی وہ فاطمی عبیدی ہے جنہوں نے اس میلاد کو اس خاطر ایجاد کیا کہ اپنے باطنی مذہب اور فاسد عقیدے کی ترویج، نشر و اشاعت لوگوں میں کرے، اور لوگوں کو اس کے پیچھے جو ان کا مقصد تھا میلاد کو ایجاد کرنے کے، وہ مقصد بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، تفصیل طلب موضوع ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنے باطنی مذہب اور فاسد عقیدے کی نشر و اشاعت لوگوں میں کرنے اور لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور کرنے، صحیح عقیدہ سلیمہ سے دور کرنے کے لیے اس میلاد کو ایجاد کیا۔ اور آج آپ حالات کو دیکھیں، حالات اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس خاص موقع پر، اس خاص تاریخ کو جو 12ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے جشن کے نام پر، آپ گلیوں میں کوچوں میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو باطل پرست ہے اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ عید میلاد کے موقع پر گلیوں میں کوچوں کو جام کیا جاتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیتے، انہیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھانے کی بجائے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر کے ان کے سروں پر پٹیاں بندھ کر کے انہیں اس موقع پر شریک کیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ دین اسلام کی ایک عید ہے، اور سڑکوں کو جام کر کے مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ کون سا اسلام ہے؟ اور آپ بتائے یہ جو باطل پرست ہے، یہ فاطمی عبیدی ہے جنہوں نے جشن میلاد کو ایجاد کیا، اور اس مقصد کے خاطر کہ اپنے باطل نظریات، اپنے باطل عقائد کو مسلمانوں کے اندر داخل کر دے اور مسلمانوں کو کتاب و سنت سے دور کر دے۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ آج آپ حالات کو دیکھیں، حالات اس بات کا ثبوت ہے، یہ باطل پرست اپنے مہم میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو فاطمی، یہ جو عبیدی ہے، ان لوگوں کے ان کے جو حکمران تھے، ان کے حکمرانوں کا جو معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ تھا وہ بڑی ہمدردی، محبت والا معاملہ تھا۔ وہیں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان عبیدیوں، ان فاطمیوں کا کیا معاملہ تھا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے مسکرانے کا سبب ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے، ہدایت کا معیار ہے، حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کی دیوار ہے، رب العالمین کے چہیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے گرویدہ ہے۔ یہ فاطمی عبیدی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے تھے، ان پر لعن و طعن کرتے تھے۔ یہ جو میلاد کے ایجاد کردہ لوگ ہیں ان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی زبانوں سے معزز ہستیاں صحابہ کرام کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں تھی۔ یہ اپنے منبر و محراب سے عام سنیوں پر لعن و طعن کرتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو تاریخ بتائے گی، اور آپ کو اس حقیقت کو مان کر کے قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ سب سے بڑے مجرم ہیں،
اور آپ ان کے عقیدے کا ساتھ دے کر کے رب العالمین کی بغاوت کرنے والے ہیں۔ 372 ہجری میں بلاد مصر میں، یہ جو جشن میلاد کو جنہوں نے ایجاد کیا، 372 ہجری میں بلاد مصر میں نماز تراویح پر پابندی لگائی گئی، اور 395 ہجری میں بلاد مصر میں تمام مسجدوں، عمارتوں اور قبرستانوں پر سلف صالحین کے لعن و طعن پر مشتمل عبارتیں لکھائی گئی۔ برے برے عبارتیں جو سلف صالحین کی زندگیوں کو داغدار کرنے والی تھی، ایسی عبارتیں ان لوگوں نے مسجدوں، عمارتوں اور قبرستانوں پر لکھائے۔ اور آج ان کی دیکھا دیکھی میں ہمارے مسلمان اس جشن کے نام پر جو منایا جاتا ہے اس کی حقیقت سے ناواقف ہو کر کے یہ جو اسلام کے دشمن ہے ان کے طرز عمل پر زندگی گزار رہے ہیں۔ 7ویں صدی میں 625 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوی ملک مظفر ابو سعید نے اس میلاد کو ایجاد کیا۔ اور کیا ہوتا تھا، اس میلاد کو ایجاد کرنے کے بعد لوگوں کو جمایا جاتا تھا، رقص ہوتا تھا، عورتوں کو بلایا جاتا تھا، ننگا ناچ ہوتا تھا، عریانیت فحاشی کا بازار گرم کیا جاتا تھا۔ یہود و نصارہ کے تہواروں کو دیکھا دیکھی میں اس میلاد کو ایجاد کیا گیا، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط نہیں ہو رہا ہے، عورتیں بن سور کر کے رستوں پر نہیں آ رہی ہے۔ کیا اسلام اس بات کی مجھے اور آپ کو اجازت دیتا ہے عورتوں کو خوشبو لگا کر کے باہر نکلنے کے بارے میں اتنی سخت ممانعت بیان کی گئی ہے؟ جو عورت خوشبو لگا کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو زانیہ کہا گیا ہے۔ اور آج والدین کا حال دیکھیں، اپنے معصوم بچیوں کو باہر لاتے ہیں، ان خوشبو طرح طرح کی خوشبو لگا کر کے وہ گلیوں میں بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہے، اور حالات کی فکر ہے۔ حالات یہ ہو رہے ہیں، حالات اتنے نازک ہیں، یہ فلانی گستاخی کی، فلانی یہ کیا، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی تو سب سے بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں۔ جب آپ نبی علیہ السلام کی فرامین کو چھوڑ کر کے عبیدی، فاطمی جو اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جن کے سینے صحابہ کرام کے بغض سے ابلتے تھے، ان کی ایجاد کردہ چیز جشن میلاد کو آپ اپنا کر کے، منا کر کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پیش کر رہے ہو۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ اس طرح سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہرگز پیش نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کو محبت کرنی ہے تو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جو منہج حق ہے، صحیح راستہ ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے، نجات ہے، اسی میں اتحاد ہے، اسی میں امت مسلمہ مل جھول کر کے باطل پرستوں کا خاتمہ کرے گی۔ اگر آپ ان تعلیمات سے بھاگو گے تو حالات کبھی نہیں بدلنے والے، حالات بد سے بدتر ہوتے رہیں گے، سخت سے سخت ہوتے رہیں گے۔ آپ صرف دکھاوے کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو کتاب و سنت سے کوسوں دور ہے۔ جن کے سینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام کی حقیقی محبت نہیں ہے، ان کے راستوں پر چلنے سے جو عشق کھچاتے ہیں، جو کیا ہے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ کیا حالات کو بدلو گے؟ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ جو جشن میلاد کے موقع پر جو کچھ منایا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، اس سے باز آئیے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈریے۔ رب العالمین سورہ نور کے اندر کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اگر یہ جشن میلاد دین کا حصہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا اور نبی علیہ السلام اس کو ضرور بیان کرتے، اس پر عمل کرتے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا عمل اس پر ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام کا اس پر عمل نہیں ہے، تو یہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر یعلمہ لہم وینذرہم من شر یعلمہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس پر واجب تھا کہ وہ جو کچھ خیر بھلائی جانتا تھا اس کی طرف اپنی امت کی رہنمائی کرے، اور جو شر برائی وہ جانتا تھا اس برائی سے، اس شر سے اپنی امت کو آگاہ کرے، متنبہ کرے۔ اگر جشن میلاد منانے میں خیر ہوتا یا بھلائی ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو ضرور ذکر کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی قائد ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی قدوہ ہے؟ جب نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی قائد، کوئی رہبر، کوئی رہنما نہیں ہے تو کیوں ان ملاؤں، ان مفکروں کی بات مانی جائے گی؟ اور یہ بات بھی یاد رکھے، یہ جو ملا ہے، یہ جو مفکر ہے، یہ دلائل کا سہارا نہیں لیتے ہیں، یہ اپنی عقلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی لیے عالم اور مفکر میں بڑا فرق ہے۔ یہ مفکر عقلوں کا سہارا لیتے ہیں اور یہ جو علماء ہے یہ دلائل کا سہارا لے کر کے امت کے سامنے صحیح نصوص پیش کر کے امت کو ان خطرناکیوں سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس جشن میلاد میں سب سے خطرناک برائی ہے، سب سے خطرناک اس میں شر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اپنے خطبوں میں امت کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اتنی خطرناک وعیدیں اس پر ڈال ہے کہ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور اسی بدعت سے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو روکا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، جب جشن میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے اور لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے منا رہے ہیں تو یہ بدعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بدعت ہے جس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو خلاصتاً یہی کہوں گا، جن چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، یہ جو مفکر حضرات ہے، یہ جو ملا ہے، ایسے سراغ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کر کے اس کے جواز کا فتویٰ دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہے، یہ اللہ کے فرامین اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ٹکرانے والی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اسے ڈرے رہنا چاہیے۔
کہیں اس پر عذاب نہ آ جائے، وہ دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ جو کتاب و سنت کے حاملین حضرات ہیں، ان لوگوں کے اسٹیجوں سے یہی دعوت، یہی آپ کے دل و دماغ میں ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہے، جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کیجئے، اور جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اس پر ہرگز عمل نہ کیجئے، یہ آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو یہ بدعات ہے، یہ جو خرافات ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام حضرات کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔